السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لفظ ہے وہ جو عربی کے حروف تہجی ہے، عین، با اور تا، اس سے ہے عبادہ، اور عبادہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلامی اختیار کرنا۔ اور اس سے جو پہلا فعل بنتا ہے، یعنی یہ مصدر ہے، تو اس سے بنتا ہے یعبدو، یعبدو۔ یعبدو جو ہے یہ فعل مضارع ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ میں وہ عبادت کریں۔ ہم نے کہا تھا کہ جو یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو یعبدو، یعبدو، اسے مختلف لفظ کیا بن سکتے ہیں؟ آپ یا کی جگہ پہ الف لگا دیں گے تو بن جائے گا اعبدو، اس کا مطلب ہوگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کا یعبدو کا مطلب ہوگا وہ عبادت کرتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کی جگہ پہ آپ لگا دیں گے تے، تو یہ بن جائے گا تعبدو، تعبدو، جس کا مطلب ہے تم عبادت کرتے ہو۔ ہم نے اس کو بہت سادہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے مزید جو ہے اس کے تعبدو کے تے کی وجہ سے اور بھی آتے ہیں مطلب، لیکن وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پھر اس کو ہم ٹرانسلیشن کر کے دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال آپ یہی یاد رکھیں کہ تعبدو کا مطلب تم عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ اور جو لفظ ہم نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے وہ نعبدو، نعبدو، اور نعبدو جو ہے نون کی وجہ سے اس کا مطلب ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبدو جو ہے اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو نعبدو، جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے بعد آنا چاہیے، تو یہ ہوگا نعبدو، نعبدو کا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ہم نے اللہ جو پچھلی 4-5 آیات تھیں ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیامت اور جزا کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دونوں جو ہیں ان کے اس کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ حرف آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا۔ یہ انتا جو ہے اس کی حالت نصب یا جر ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نصب ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے اس میں کسی چیز کی ملکیت ظاہر نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو ذات ہے اس کے لیے جو حالت استعمال ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے۔ نصب جو ہے وہ عام طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو نعبدو کی تفصیل جو ہے وہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فقرہ کون سا بنے گا؟ یہ فقرہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، کام کرنے سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہم یہ دوسرا فقرہ ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو فقرہ تھا وہ اعوذ باللہ تھا، اعوذ فعل سے شروع ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو نصب اور جر کے جو اسم ضمائر ہیں، جیسے کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یہ کبھی علیحدہ استعمال نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں پہ پہلی اگزامپل ہے کہ یہ نعبدو جو فعل ہے اس کے ساتھ کا ملا ہوا ہے، نعبدو کا۔ لیکن جو ہم نے پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، اس میں تو ایسا نہیں ہے، اس میں تو پہلے ہے کا۔ تو کا عربی کے اندر اگر آپ ترتیب تبدیل کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل پہلے آئے گا اور اس کے بعد اس کا کوئی عمل آئے گا۔
جملہ اگر اسمیہ ہوگا تو نام پہلے آئے گا، اس کے بعد اس کی خبر ہوگی. لیکن اردو کے اندر بھی ہم بعض اوقات ترتیب بدل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر زیادہ زور دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ واقع ایسی ہی ہے. تو اس طرح کا جو ترجمہ پیدا کرنے کے لیے کا کو جو ہے وہ نعبدو سے پہلے لے کے آئیں گے، تو یہ بنے گا کا نعبدو، کا نعبدو. اب کا نعبدو جو ہے یہ پڑھا نہیں، کا نعبدو نہیں پڑھا جاتا. تو کبھی بھی جب آپ اس ضمیر کو جو علیحدہ ہوتی ہے اس کو علیحدہ سے اگر علیحدہ کرنا چاہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ علیحدہ کرنا چاہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ذات کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایا لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایا کا جو ہے یہ اس ترجمے کے اندر ایک زور پیدا کرتا ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کا کہاں سے آیا؟ یہ نعبدو کا کا تھا، اس کو شروع میں لایا گیا تاکہ اس ترجمے کے اندر ہم یہ چیز پیدا کر سکیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی جس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے کسی اور کا غلام نہیں بننا چاہیے. اور غلامی سے مراد ایک بہت بڑی جو ہے ایک سمجھ لیں کہ اس کے اندر بہت وسعت ہے. آپ کسی انسان کے بھی غلام ہو سکتے ہیں، آپ کسی جو ہے عادتوں کے غلام ہو سکتے ہیں، آپ کسی رسم و رواج کے بھی غلام ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر یہ سارا کچھ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کی عبادت کرنے سے یا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.